عظیم الشان دن ہے، پرمسرت دن ہے، اور یہ دن یوم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہچانا جاتا ہے۔ اس دن کی شناخت، اس دن کی پہچان میلاد النبی سے ہے، اور اس دن کا انتظار عاشقان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارا سال کرتے ہیں، خوشی منانے کے لیے، خوشی کا دن۔ اور خوشی اس لیے کہ ایک ذات پاک، کون سی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام خوشیوں کی جان ہے، اس کے صدقے میں تمام خوشیاں ہیں۔ بلکہ اہل ایمان تو یہ جب دعا کرتے ہیں کسی خوشی کی طلب میں، خوشی کی طلب کہ کوئی خوشی ہمیں ملے، تو دعا یہ کرتے ہیں، یا اللہ حضور کے صدقے میں ہمیں فلاں خوشی عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں فلاں خوشی عطا فرما دے۔ یعنی حضور کے صدقے اور حضور کے توسل سے خوشیاں طلب کرتے ہیں۔ تو جس ذات کے صدقے اور جس ذات کے وسیلے سے خوشیاں طلب کی جائیں، خود وہ ذات تو خوشی کے لائق ہے۔ اس کی آمد، اس کی ولادت شریفہ، اس کی تشریف آوری، یہ خوشی ہے، خوشی کا دن ہے۔ حیات النبی ہیں حضور نبی کریم، حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو صفات اپنے پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں، وہ ان گنت ہیں، شمار نہیں کی جا سکتی، گنتی میں نہیں آ سکتی۔ ذات تو ذات ہے، وہ تو کسی کے سمجھ سے بالا ہے، لیکن حضور کی جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ بھی ہماری گنتی سے باہر ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کیا کیا خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، خوبیوں والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور اپنے سے پیشتر آنے والے تمام انبیاء کرام پر آپ کو فوقیت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخر میں، تو کسی جاہل کو یہ شبہ نہ ہو کہ دیکھیں حضور سے پہلے تو کتنے انبیاء آ گئے، اور حضور تو سب سے آخر میں آئے، آپ کا نمبر تو سب سے آخر میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا انبیاء کرام کی آمد کا، پے در پہ نبی و رسول تشریف لاتے رہے، بالکل درست آتے رہے، اور 1,24,000 کی گنتی بتائی جاتی ہے، اپنی جگہ درست۔ مگر کسی کے ذہن میں یا دل میں یہ خیال آ جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا، یہی تو شان ہے حضور کی، آخر میں تشریف لانا حضور کی ایک ایسی صفت کو ظاہر کر رہا ہے جو صفت کسی اور نبی کو نہیں ملی، وہ خوبی کسی اور نبی کی نہیں۔ کیا شان؟ شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو آخر میں اس لیے بھیجا کہ آپ کے بھیجنے کے بعد کسی اور نبی رسول کے بھیجنے کی ضرورت نہ سمجھی، سلسلہ بند کر دیا۔
نبی کے آنے کا سلسلہ ختم کر دیا اللہ نے. یہی وجہ ہے کہ اب ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں. جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے, بدبخت ہے. جو یہ نہ عقیدہ رکھے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, اللہ کے آخری نبی, ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں. تو حضور کا آخر میں تشریف لانا یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فوقیت رکھتا ہے. آئے آخر میں, مگر حضور نے خود فرمایا حدیث میں کہ میں اس وقت جب حضرت آدم علیہ نبینا, حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے, ابھی ان کا وجود نہیں تھا, اللہ نے ان کو بھی پیدا نہیں فرمایا تھا, میں اس وقت بھی نور کی شکل میں موجود تھا. میری موجودگی اس وقت بھی تھی, وہ نور کی شکل میں تھی, اللہ کا نور. تو گویا کہ اگر کوئی یوں جاننا چاہے کہ حضور پہلے نہیں آئے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے حضور موجود تھے, نور کی شکل میں تھے. ظہور میں اللہ نے آپ کو آخر میں بھیجا, اور آخر میں بھیجنے کی حکمت یہی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کی آمد کا سلسلہ بند کر دیا, ختم کر دیا. حدیث پاک میں حضور نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کی مثال ایک ایسی ہے کہ کسی نے خوبصورت عمارت, محل بنایا ہو, جیسے کوئی بنگلہ ہوتا ہے, کوئی گھر ہوتا ہے بڑا عظیم الشان, کسی نے محل بنایا ہو اور لوگ محل کو دیکھیں اور دیکھ کر تعریف کریں, سبحان اللہ کتنا عظیم محل ہے, کتنا اچھا محل ہے, کتنا اچھا گھر ہے, مگر ان کی نظر پڑے کہ ایک دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. یہ حدیث پاک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, اس کا ترجمہ ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ ایک پتھر کی جگہ ان کو خالی نظر آئے اور وہ کہیں کہ یہ کیوں خالی ہے, ساری دیوار تو بھری ہوئی پتھروں سے, اینٹوں سے, اور ایک جگہ کیوں خالی, ایک اینٹ کی جگہ. حضور نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں. مثال دینے کا فرمایا کہ مثال یہ ہے کہ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے, آتے رہے, لیکن میں نہیں آیا تھا. جب میں آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا. اب میں آخری نبی بن کر آ گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے. نبیوں میں آخری نبی بن کر تشریف لے آئے. تو آج کا دن اس نبی کی تشریف آوری کا دن ہے, اور یہ اس نبی اور اس رسول کی تشریف آوری کا دن ہے جس کی تشریف آوری کی خبر حضور سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے. یہ بھی تو حکمت ہے نا حضور کے آخری آنے میں, آخری نبی کے حیثیت سے آنے میں. یہ بھی حکمت ہے کہ جو نبی پہلے آئے وہ آپ کے آنے کی خبر سنائے, جو رسول پہلے آئے وہ آپ کے آنے کی اطلاع دے. تو یہ آپ کا استقبال ہے, یہ آپ کا پروٹوکول ہے کہ ہر نبی ہر رسول. ابھی آپ نے سنا نا نعت شریفہ جو ہم نے پڑھی ہے, اس فقیر کے جد امجد حضرت علامہ شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کی نعت شریفہ ہے.
اس میں ایک شعر آیا، تھی رسولوں کی زبان وقف ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی ہم تو آج کلمہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم آج کے زمانے میں، ہم آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم آج درود پڑھ رہے ہیں، ہم آج سلام پڑھ رہے ہیں، ہم آج نعت پڑھ رہے ہیں، ہم آج میلاد پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو حضور کے آنے سے پہلے جتنے نبی اور رسول بھیجے ان سب سے حضور کا میلاد پڑھوا دیا، ان سب سے حضور کی نعت پڑھوا دی، ان سب نے۔ آپ دیکھ لینا تورات، انجیل، زبور، ان سب میں حضور کا ذکر موجود ہے۔ وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہم جتنا شکر کریں وہ کم ہے۔ سر سے پاؤں تک ہم شکر میں بھر جائیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تھی رسولوں کی زبان وقف ثنائے مصطفیٰ، انبیاء پڑھتے رہے۔ انبیاء، جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو آج پڑھ رہے ہیں درود سلام، مگر ہم سے پہلے نبی اور رسول اولو العزم وہ حضور کا کلمہ پڑھتے رہے، حضور کی نعت پڑھتے رہے، خطبہ پڑھتے رہے۔ تھی رسولوں کی زبان وقف ثنائے مصطفیٰ، انبیاء پڑھتے رہے خطبہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کام انبیاء نے کیا وہ کام اللہ ہم سے لے رہا ہے۔ یہاں درود بھی پڑھوا رہا ہے، سلام بھی پڑھوا رہا ہے، نعت بھی پڑھوا رہا ہے، میلاد بھی پڑھوا رہا ہے۔ تو ہمیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نبی اور رسول جس کے آنے کی خبریں دیتے رہے، اطلاع دیتے رہے، خوشخبریاں سناتے رہے۔ قرآن مجید میں آیت شریفہ الفاظ موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، بشارت سناتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں، اے قوم بنی اسرائیل، تمہیں کیا خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن ہے نا، یہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سنا رہے ہیں اور اس کو خوشخبری بتا رہے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھئی آپ اس کو خوشی کا دن سمجھتے ہو، تو کہنا ہاں، خوشی کا دن اس لیے سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو احمد، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے نا احمد، جب احمد کے آنے کی خبر دی تو اس کو صرف خبر نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری کہا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے خوشخبری کا، کیونکہ خبر میں اور خوشخبری میں فرق ہوتا ہے۔ ہر خبر خوشخبری تھوڑی ہوتی ہے، خبریں تو بہت سی ہوتی ہیں۔ رات دن ٹی وی پہ ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں، کوئی افسوسناک خبر، کوئی حیرت ناک خبر، کوئی عجیب خبر، کوئی غریب خبر۔ خبروں کا سلسلہ تو رات دن چلتا رہتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، ہے نا، سنتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، مگر ہر خبر کیا خوشخبری ہوتی ہے؟ نہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے مبشرن، مبشر کا معنی خوشخبری سنانے والا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، حضور کے آنے کو ایک اچھی خبر قرار دیا ہے۔ تو جس نبی نے، رسول نے، اللہ کا رسول ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کے تشریف لانے کو خوشخبری قرار دیا تو ہم تو ان کی امتی ہیں، ہمیں تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ہے نا، ہم تو امتی ہیں، ہم تو غلام ہیں، ہم تو غلامان رسول ہیں۔
ہمارے لیے تو خوشی اس لیے کہ ہماری تو جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری اولاد، یہ سب حضور کی خوشی کے صدقے میں ہے۔ ہم تو ان کے وسیلے سے خوشیاں مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں ان کے وسیلے سے خوشی عطا فرما دے، یہ بات ہے۔ چنانچہ میں نے جو قرآن مجید کی آیت شریفہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا، ایک حصہ ہے آیت شریفہ کا، قد جاءکم، یہ میلاد ہے قرآن کا۔ کوئی پوچھے آپ سے کہ قرآن میں بھی میلاد کا ذکر ہے، آپ کہنا ہے، ایک جگہ تھوڑی ہے، کئی آیات میں، تو یہاں بھی ہے، قد جاءکم، تمہارے پاس تشریف لے آیا، من اللہ، نور، اللہ کی طرف سے نور آ گیا تمہارے پاس۔ ایک نہیں، کئی مفسرین، جو بڑے بڑے اکابر مفسرین گزرے ہیں، ان سب نے من اللہ نور کی جو تفسیر کی ہے نا، کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا، تو انہوں نے فرمایا اللہ کی طرف سے جو نور آیا وہ ذات محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے حضور کے آنے سے گمراہی کو دور فرمایا، ظلمت کو دور فرمایا، کفر و شرک کے اندھیرے کو دور فرمایا، تو حضور کو نور قرار دیا ہے۔ حضور کی صفت نوری ہے، جامع بشری ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، بشریت کا انکار نہیں کرتے، مگر بشر ہمارے جیسے نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ جو ہمارے جیسا بشر سمجھے وہ تو کافر ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ کفار نبیوں کو، رسولوں کو اپنے جیسا بشر سمجھتے تھے، اپنے جیسا، نہ اپنے جیسا بشر نہیں ہوتا نبی، کوئی غیر نبی نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ کیسے ہوگا؟ نبی نبی ہے، ہم تو نبی نہیں ہیں، تو اپنے جیسا بشر کیسے سمجھ لیں گے اس کو؟ جامع بشریت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کو ہمارے پاس بھیجا، اور وہ نور، نور محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو عرض کیا کہ بڑے بڑے مفسرین نے نور کی تعریف اور نور کی تفسیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے کی ہے، تو میں صرف ایک کا نام لیتا ہوں، کیونکہ وقت ختم ہوتا ہے، محدود وقت ہوتا ہے ہمارے پاس۔ چاہتا بھی ہوں کہ بہت سارے حوالے پیش کروں، مگر وقت اجازت نہیں دیتا، تو چلو ایک حوالہ، ایک نام بتاتا ہوں، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، آج سے کئی سو سال پہلے کا ہے، ہمارے دور کا نہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقی، مفسر، ان کی تفسیر دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جو لوگ درس نظامی کرتے ہیں نا، کورس 8 سال کے، ان کو وہ کتاب تفسیر کی پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین۔ 2 جلال الدین گزرے ہیں، ان میں سے ایک جلال الدین سیوطی ہیں، تو اس لیے دونوں کو ملا کر کہا جاتا ہے جلالین، وہ دونوں کی تفسیر ہے، وہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب یہ جلال الدین سیوطی جو ہیں، ان کا رتبہ، ان کا مقام آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ ان کا مقام یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا؟ کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شرف حضوری عطا فرمایا، زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ کہا کتنی بار ہوا ہوگا؟ کہا 70 سے زائد بار ہوا۔ جس کا جی چاہے جلال الدین سیوطی کی تاریخ اور ان کے حالات اٹھا کر دیکھ لے، 70 سے زائد بار اللہ کے رسول نے ان کو خواب میں زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فرما رہے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، یہاں نور سے مراد یہ لینا کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا، اور جو نور آیا وہ حضور کی ذات پاک ہے۔
نور ہے وضو، ایسی روشنی کہ سارے عالم میں جس کا چرچا ہو رہا ہے، اور وہ چرچا خود اللہ کروا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، بندے نے بلند نہیں کیا، بندہ تو تائید کر رہا ہے، ہم تو تائید میں بلند کر رہے ہیں نا۔ سب سے پہلے جو بلند کیا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اللہ نے فرمایا نا، یہ قرآن مجید کی آیت شریف ہے سورہ النشرہ کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اللہ فرما رہا ہے، اس پر غور کرنا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ بلندی تو ہے، اور یہ بلندی صرف اس دنیا میں تھوڑی ہے، یہ بلندی تو قبر میں بھی ہے، اور یہ بلندی میدان حشر میں بھی ہوگی۔ آپ دیکھیں حدیث بتاتی ہے کہ قبر میں جس نبی کا چہرے انور ہم کو دکھایا جائے گا وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ بھائی قبر میں 3 سوال ہوں گے نا، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر صاحب ایمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد منکر نکیر فرشتے وہ جو 3 سوالات کریں گے کون سے ہوں گے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ایک سوال یہ ہوگا۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال آرا دکھا کر کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم یہ ذات کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جو مومن ہوگا کہے گا یہی تو ہے میرے آقا و مولا، یہی تو ہے میرے نبی اور رسول، میں ان کا غلام ہوں، یہ میرے آقا ہے، حضور محمد رسول اللہ ہے۔ تو قبر میں جس کا چہرے انور دکھایا جائے گا وہ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے نا، ہمارا عقیدہ حدیث میں ہے نا، یہ بات ماننا پڑے گا۔ اور پھر میدان حشر میں انبیاء کرام تو سارے موجود ہوں گے، سارے انبیاء کرام میدان حشر میں تو ہوں گے نا، سب کو اللہ وہاں جمع فرمائے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میری قبر انور کھلے گی اور میں موجود ہوں گا وہاں، اور اگرچہ سارے انبیاء کرام وہاں موجود ہوں گے اور ان کی امتیں بھی وہاں موجود ہوں گی، اور ان کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کی طرف دیکھ رہی ہوں گی کہ میری شفاعت کرواؤ، مجھ کو بخشواؤ، اللہ کی بارگاہ سے میری مغفرت کرواؤ، تو سارے انبیاء اس وقت کیا کہیں گے کہ آج یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آج یہ شرف اپنے حبیب محبوب کو عطا فرمایا ہے، ان کی طرف جاؤ۔ حضور فرما رہے حدیث میں کہ اس وقت میں کہوں گا انا لہا، میں ہوں اس کے لیے، ادھر آ جاؤ میرے پاس، میرے پاس آؤ، اللہ نے مجھ کو یہ ذمہ دیا ہوا ہے، ہاں یہ شرف میرے پاس ہے کہ تمہارے بخشوانے کے لیے میں موجود ہوں، مجھ سے طلب کرو۔ چنانچہ وہ نبی وہ رسول اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا جس کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اور اب اگر کوئی کہے کہ میلاد منانا، تو منانے کا مطلب جو ہے نا ہر دور میں الگ الگ ہو سکتا ہے، یعنی طریقہ الگ ہو سکتا ہے، صرف ضرورت کیا ہے کہ طریقہ شرع کے مخالف نہ ہو۔ مخالف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو حرکت آپ کر رہے ہوں، جو کام آپ کر رہے ہوں، کہیں سے کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو یہ تو ہے نا قرآن کے خلاف ہے نا، یعنی کوئی آپ گندی بات کر رہے ہوں، مثال دیتا ہوں معاذ اللہ کوئی خراب بات کر رہے ہوں تو کہہ دیکھو بھئی یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آپ حمد باری تعالیٰ پڑھ رہے ہیں، آپ نعت رسول مقبول پڑھ رہے ہیں، آپ درود پڑھ رہے ہیں، آپ سلام پڑھ رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ حدیث شریفہ سنا رہے ہیں، اس میں سے کوئی ایک بات ایسی ہے کیا جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہوگی؟ جو نام میں نے لیے، مجمع بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، کوئی اٹھ کر کہے کہ اس میں سے ایک بات آپ نے خراب کی کہ یہ نہیں ہے قرآن حدیث کے مطابق، نہیں ہے نا، ایسی تو کوئی بات نہیں، سب قرآن حدیث کے مطابق ہے، درود بھی قرآن میں، سلام بھی قرآن میں،
نعت بھی قرآن میں، حمد بھی قرآن میں، سب تو ہے، دعا بھی قرآن میں. تو میلاد شریف میں اگر کوئی ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے اور کہتا ہے ہم میلاد منا رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میلاد منایا، انہوں نے ایک اور طریقے سے منایا. کیسے طریقے سے منایا؟ کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. پیر کا دن سوموار جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں منڈے، تو پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس نے فرمایا فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا تھا. گویا کہ حضور نے فرمایا کہ میں پیدا ہوا تھا اس دن، تو میں اللہ کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا. فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر قرآن وحی نازل ہوئی، تو میں اس دن روزہ رکھتا ہوں. تو حضور نے بھی یہ میلاد اس طرح سے منایا نا کہ ہر پیر کے دن کا روزہ رکھا آپ نے، نفلی روزہ ہر پیر کو رکھا. ہم تو سال میں منا رہے ہیں، حضور تو ہر ہفتے کر رہے ہیں، ہر ہفتے روزہ رکھ رہے ہیں. چنانچہ وقت کی کمی کے باعث گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ عصر سے مغرب پھر محفل ہے. رات کو بھی 2 گھنٹے کی محفل تھی، تقریر ہو رہی تھی، ابھی بھی اس وقت تقریر ہو رہی ہے، عصر سے مغرب بھی تقریر ہوگی، تو کچھ بیان شام میں ہو جائے گا. تو ابھی اس وقت اتنا ہی اس پر اکتفا کرتا ہوں کہ آج کا دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ آئندہ سال پھر نصیب کر دے. کیونکہ حضور کی ذات پاک تو وہ ہیں کہ اس پر کوئی کتنی خوشی کا اظہار کر لے، یہ دل کے عشق کی علامت ہے. کیونکہ میلاد شریف جو ہے نا وہ تو عشق و محبت سے ہی ہوتا ہے، ویسے تو نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.